اس لیے اپنا دوسرا وصف بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ الصمد۔ صمد کہتے ہیں عربی زبان میں ٹھوس چیز کو، اور لغت میں صمد اس چیز کو کہتے ہیں جس کا پیٹ نہ ہو، اور صمد کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو اتنا سالڈ، اتنا مضبوط پتھر اور چٹان ہو کہ اس کے اندر نہ گھسا جا سکے۔ تو اللہ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ کسی طرح بھی پیٹ نہیں ہے، اور صمد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جیسے تم ایک چٹان دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں جا سکتی، اللہ کی ذات پاک ایسی ہے۔ اللہ تشبیہ سے اور مثالوں سے بلند و بالا ہے، لیکن اس نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ ہماری سمجھ میں آئیں، ورنہ اللہ کی ذات ہر چیز سے وراء الورا ہے۔ اس لیے الفاظ بولے جاتے ہیں تعبیرات کے لیے، اور کبھی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ عام پبلک اسے سمجھ سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھانے کو کہتے تھے، سمجھنے کو کہتے تھے، ورنہ اللہ کی ذات کے لیے لغات اور ڈکشنریز عاجز ہیں کہ وہ خدا کی تعریف کر سکیں۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو اللہ کی ذات ایسی ہے، جب کسی مخلوق کا پیٹ نہیں ہوتا تو کسی کی محتاج بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اب دوسرے مقام کو دیکھیں جہاں قرآن نے عیسائیت کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات یہ فرمائی عیسائیوں سے۔ اللہ نے کہا کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت برگزیدہ لوگ تھے۔ امہ صدیقہ، اور جو ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ نہایت پاک اور سچی خاتون تھیں۔ صدیقہ کا لفظ اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم انہیں خدا بناتے ہو۔ بہت سادہ بات کی، فرمایا کانا یا قلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ جو بھی مخلوق کھانا کھاتی ہے اور غذا حاصل کرتی ہے، چاہے وہ مادی غذا ہو اور چاہے وہ روحانی غذا ہو، بہرحال مخلوق ہے۔ روحانی غذا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سختی سے اس بات سے کہ کسی شخص کے منہ سے بو آئے اور ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد سے آئے۔ اور ایک حدیث میں اس کی حکمت یہ بتائی کہ فرمایا جب تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتے تلاوت کرنے پہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے پہ اپنے ہونٹ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ وہ غذا ہے جو فرشتے حاصل کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ منہ پہ ہونٹ رکھ دیے اور غذا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ شہد کی حقیقت کو بیان کریں تو شہد کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ قے کر دیتی ہے، اور وہ قے ہمارے لیے شہد ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ ریشم کا کیڑا کیا کرتا ہے؟ تھوک دیتا ہے، وہ تھوکتا ہے تو تھوکنا اس کا جم کے ریشم بن جاتا ہے اور خواتین استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ دنیا ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتے تمہارے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پہ یہودی تمہارا گھیراؤ کر لیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ
کہ جس قلعے میں تم مسلمان ہوگے کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پھر کیا اس دن مسلمان کیسے جئیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ کھانا کھانا جو فرشتے کھاتے ہیں۔ عرض کیا گیا فرشتے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہنا، اس سے تمہارا پیٹ بھر جائے۔ یہ روحانیت ہے جس سے غذا ملتی، اور مادی غذا وہ تو ہے ہی ہے کھانا پینا۔ تو جو کھاتا ہے جو چیز بھی وہ کسان کا محتاج، اور کسان اس کا محتاج کہ ہل چلائے، اور پھر اس کا محتاج کہ بیج لائے، پھر اس کا محتاج کہ پانی ہو، پھر اس کا محتاج کہ اللہ آسمان اوپر سے پانی برسائے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ صاحبہ علیہ السلام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور یہاں فرمایا کہ اللہ کا کوئی پیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کوئی حاجت اور ضرورت کسی سے بھی وابستہ نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو کھانا کھاتی ہے اور اس کا پیٹ ہے اس کی ساری دنیا سے اپنی ضروریات منسلک۔ اللہ الصمد۔